بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور تم کو وہ جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ تفسیر کرمانی سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 141، یعنی پارہ جو ہے، پہلا پارہ قرآن مجید کا، اس کی آخری آیات مبارکہ میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کیا، تلاوت عرض کی، اور اس کا ہر حرف ہر لفظ معنی عرض کروں گا، تفسیر عرض کروں گا، اور سپارہ جو ہے عزیزان محترم یہ اس کی تفسیر مکمل کر دوں گا، اور آگے پھر عرض کروں گا دوسرے پارے کی۔ دوسرا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہر ایک کے کان میں پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا احکام پہنچانے ہیں، اور دین مذہب اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیغام پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے کان میں آپ کا قرآن مجید، اسلام، دین نہیں پہنچا تھا، میں تو مجبور ہوں، آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، اس کی تفسیر سمجھا رہا ہوں، تاکہ ہم مسلمان ان لوگوں سے سرخسو ہو سکیں، یہودیوں سے، نصارہ سے، مشرکین سے، مجوسیوں سے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ نہیں پڑھے، ان کے دلوں میں شاید قرآن اتر جائے، اللہ کا اسلام اتر جائے، اللہ کا پیغام اتر جائے، اللہ کے احکام اتر جائیں۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ، ہر معنی عرض کرتا ہوں۔ میرے دوست کو تل کا جو ہے، تل کا امت آپ جانتے ہیں، اور تل کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہے یہ، یعنی ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے تو عربی میں تل کا بولتے ہیں، یعنی یہ۔ آگے ہے امت، تل کا امت جو ہے یہ ابراہیم کی امت ہے، یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت اور ملت یعنی کہ اس پہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آگے ہے تلک امت قد خلت، قد کا معنی ہے تحقیق، یعنی سچی بات ہے، خلت یہ ماضی کا صیغہ ہے، جو گزر گئی، فعلت ضربت یعنی کہ ماضی کا صیغہ ہے، لہا لام اور ہا ضمیر ہے، دونوں حرف علیحدہ ہیں۔ لہا اس کے لیے، اس کا معنی ہے ما کسبت، ما یہاں پر جو کا معنی دے رہی ہے، اور ما نفی کا معنی بھی دیتی ہے۔ یہاں پر ما جو ہے یہ نفی کا معنی دے رہی ہے، منفی ہے۔ لفظ ہے کسبت، کسبت، فعلت، ضربت، کسبت، خلقت، ماضی کے صیغے ہیں جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ تو جو کاسبت ہے، تا جو ہے اس کو گرا دیں تو کاسبہ بن جائے گا، کاسبون سے یہ کاسبت ہے، کاسبون کسب کو کہتے ہیں، عمل کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، یعنی ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اور جو لوگ کما گئے اور عمل جو کر گئے۔ وا کا معنی اور ہے، وا جو ہے دو جملوں کے درمیان آتی ہے، اور یہ عاطفہ ہے، عطف دیتی ہے، دونوں جملوں کا معنی ایک کرتی ہے۔ لا تسألون، لا نفی کا معنی ہے، لا جو ہے یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، استقبال کا معنی دیتا ہے، اور لا جو ہے نہ کا معنی دیتا ہے، نہیں کا معنی۔ تسألون
تو سلونا پوچھا جائے گا. تا جو ہے یہ مضارع حاضر کا صیغہ ہے. تا کو اگر گرا دیں حذف کر دیں سالون بن جائے گا. وا اور نون جمع کا ہے تو سالونا یہ جمع کا صیغہ ہے. تا شروع کا حاضر کا گرا دیں وا نون حذف کر دیں یہ بن جائے گا سوالو. سالو سالو سوال عربی اردو میں کہتے ہیں سوال, عربی میں کہتے ہیں سوال. اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا. یعنی تو سالون پوچھا جائے گا ولا تو سلون اور تم سے نہ ہی پوچھا جائے گا. جو پچھلے گزشتہ جو یہودی جو تھے یہودی نصارہ وغیرہ جو تھے انہوں نے جو کام کیے برے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب تو اس سے نہیں پوچھے جائیں گے. اما کانو یعملون, اما کانو اس کے بارے میں اس کے متعلق جو وہ یعنی جو وہ جو کرتے تھے اس کے بارے میں. کانو کانا واحد ہے تھے, کانا دو تثنیہ دو تھے, کانو جمع ہے بہت سے تھے. تو یہ کانو ہے لفظ جمع کا ہے یعنی تمام جو برے لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق جو انہوں نے برے کام کیے میرے محبوب اللہ نے فرمایا تم سے نہیں پوچھا جائے گا, ان کی برائی نہیں پوچھی جائے گی. یعملون کرتے تھے یعنی جو وہ کام کرتے تھے. تو یعملون یا مضارع کا صیغہ ہے, یا کو اگر گرا دیں گے تو عملون بن جائے گا. وا اور نون جمع کا ہے, وا اور نون جو ہے گرا دیں گے تو یہ عملہ بن جائے گا. عملون یہ عملون سے بنا ہے, عمل سے. عمل کہتے ہیں کام کو. تو یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ وا اور نون جو ہے یہ رفع حالت کا ہے تو یہ مطلب ہوا کرتے تھے یعنی جو کام وہ کرتے تھے. اب میں آپ کو اس کی تفسیرات کرتا ہوں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت, یہ ایک گروہ, یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا یعنی ان کا جو عمل انہوں نے کیے ان کے کام آئیں گے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئیں گے. اور تم سے ان کے لیے ہوئے کی پوچھ کچھ نہ ہوگی یعنی جو لوگوں نے کام کیے اے میرا محبوب تو اس سے ان کے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, پوچھ گچھ نہیں ہوگی یعنی. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرا محبوب آپ تسلی رکھیں. اس مضمون کا مبالغہ کے لیے مقرر بیان فرمایا تاکہ اپنے آباء و اجداد کے بھروسے پر نہ رہیں. اور بعد میں کہا کہ پہلے مضمون میں تو خطاب اہل کتاب کو تھا. اہل کتاب سے مراد یہودی تورات والے, اور اہل کتاب سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری عیسائی نصارہ یعنی اہل کتاب پر جو ہے یہ خطاب ہے ان کے لیے. اور اس میں ہم کو ہے کہ مبادہ یہ مسلمان ان کا اقتداء کرنے لگے. اور بعد نے کہا ہے کہ پہلی آیات سے انبیاء علیہ السلام مراد ہیں اور دوسری سے یہود اور نصارہ کے آباء و اجداد. واللہ علم. میں دوستو میں نے تفسیر عرض کی, اب میں اس کا جو ہے در منصور تفسیر تبری حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ عربی کی کتاب ہے تفسیر ہے تبری, اس سے میں آپ کو روشناس کرتا ہوں. در منصور سے بھی کرتا ہوں جو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. میرے دوستو در منصور میں ہے اور تفسیر تبری میں ہے کہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھی ہے اور وہ حوالہ قتادہ کا دیتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں, اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, اور اسباط ان کے اسباط اولاد ہیں. امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم ابن مردودیہ نے ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سے 100 تک یا اس سے زیادہ افراد امت میں ہیں. ذیل مترباج میں نے آپ کو 141 تفسیر 141
آیات مبارکہ کی تفسیر کی، انشاءاللہ بہر بقیہ میں یاد کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔